مانتے ہو تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ مانیں کہ حضرت آدم ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں بلکہ ایولیوشن سے بنایا گیا, تو یہ عقیدہ غلط تو نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا, کیونکہ یہ نبی نے نہیں کہا کہ آدم مٹی سے بنے, اور یہ کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کیا آپ نے. یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, کہ آدم کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا ہے, اور پھر انہی کے بدن سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا, اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا. تو یہ نظریہ نبی کی معاذ اللہ نقل کفر اپنی ریسرچ نہیں ہے کوئی, یہ نظریہ قرآن کے, اللہ کے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے, اور عقل کے بھی بالکل خلاف ہے. سائنسدانوں کو اپنا باپ مت بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سائنسدان بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت زبردست ریسرچ, تمہارے باپ نہیں ہے وہ کہ ہر چیز ان سے پوچھنا شروع کر دو. وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. بہت ساری تھیوریز ایسی تھیں جو ماضی میں کچھ تھیں, بعد میں سائنسدانوں نے اس کو چینج کر دیا. یہ تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ تھیوری ہمارے ہاں جتنے اسٹائل سے پڑھائی جاتی ہے نا, ایمان لاتے ہیں, یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہے. ہمارے تو رشتہ دار امریکہ یورپ میں بھی رہتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں گورا نہیں مانتا اس چیز کو. جو وہاں کے میچور سائنسدان ہیں وہ نہیں مانتے اس نظریے کو, فضول بات ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ انسان تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا تو ہزاروں سال سے مزید تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے اندر, کچھ تو تھوڑی سی چینجنگ ہو نا. 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں, کیونکہ میں تو الہاد پہ بات کرتا رہتا ہوں. اگر تبدیلی ہو رہی ہے نا, بندر سے ہم انسان بنے, تو یہ نیچرل تبدیلی ہوگی نا آٹومیٹیکلی. جو آٹومیٹیکلی نیچرل تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی, درمیان کی بھی بہت ساری اسٹیجز ہونی چاہیے. جیسے بندر سے جب انسان بن رہے تھے تو کچھ ایسے ہیں بندر جو ابھی تھوڑے سے انسان بن چکے ہیں, اور کچھ پورے, دیکھو تکے جب پکا رہے ہوتے ہو نا آپ, بھائی یہ والا گل گیا, یہ چونکہ کوئلے کے اوپر آ رہا تھا, وہ والا تھوڑا سا ابھی باقی, وہ تھوڑا بھی دیر, ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک دم سے ہی سارا ایک دم فٹ فاٹ. یہ کیسا بندر ہے جو انسان جب بنا تو بیچ کی نسلیں ایسی غائب ہوئی ہیں کہ مارکیٹ سے کوئی اس کا نام و نشان ملتا ہی نہیں ہے. ایسے تو بہت ہزاروں قبرستان ہونے چاہیے تھے, لاکھوں لاشیں نکلنی چاہیے تھی برف میں. یار یہ دیکھو آدھا بندر ہے, آدھا کیا ہے, انسان ہے. ایسے مارکیٹ سے وہ بندر, تو کچھ کروڑوں ایسے ہونے چاہیے تھے جو, یعنی 10 اسٹیج میں ہم لے جاتے ہیں. بندر کے پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں, ایک لمبی دم ہوتی ہے, اور بندروں کی طرح اچھلتا ہے وہ. تو کچھ ایسے ہونے چاہیے تھے ابھی مارکیٹ میں کہ بندروں کی طرح جسم پہ بال تو نہیں, لیکن اچھل کود بالکل کیسی ہے, دم اسی طرح رہ گئی. بھی بال خالی ختم ہوئے, ایک مخلوق ایسی بھی ہونی چاہیے تھی. ایک اس سے اگلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ ان کے بال بھی ختم ہو گئے, دم بھی ختم ہو گئی, لیکن حرکتیں ان کی, منہ ان کا ویسا ہی رہ گیا. کچھ اوپر کی اسٹیج, تو ایسے ہزاروں مخلوقیں بیچ کی ہونی چاہیے جو اس پروسیس سے بھی گزر رہی ہوں. یہ کیا بات ہے کہ ایک اسٹارٹ میں ملتا ہے اور ایک بالکل اینڈ کا ملتا ہے بیچ سے, یعنی ایسا یہ ارتقائی تبدیلی ہوئی ہے کہ ٹھا کر کے بندر, ایک رات کو سارے بندر سوئے, صبح اٹھ کے سارے انسان بن کے گھوم رہے ہیں. تو پاگلوں والی باتیں سائنسدانوں کو میں کہوں, بھلا باپ مت بناؤ خدا کا واسطہ, یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. یہ تمہیں نظریہ جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا. خدا کے وجود کی جو سب سے بڑی دلیل ہے یار, اس کو کس ڈھٹائی کے ساتھ اس خدا کا انکار کیا ہے. پھر ایک انسان میں تعویل کرو گے, مرغیوں میں کیا تعویل کرو گے؟ مرغیاں کیسے بن گئیں, مرغا کیسے بن گیا؟ بھائی اتنے خوبصورت پر, یہ اتفاق کا نتیجہ ہے کیا؟ پھر مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا کس نے سکھا دیا؟ کیا ہو گیا؟ مرغی بنتے بنتے ایک سیل سے ایک مرغی بن گئی, وہ انڈوں پہ بیٹھ بھی رہی ہے, کس دن تک اس کو سہ بھی رہی ہے, گھما بھی رہی ہے, پھر اس سے چوزے بھی نکل رہے ہیں, اور پھر ان چوزوں کی کیئر بھی کر رہی ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ سائنسدان تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچائیں گے قیامت کے دن. تو یہ نظریہ بالکل اسلام کے بھی اگینسٹ ہے, تورات انجیل کے بھی اگینسٹ ہے, عقل کے بھی اگینسٹ ہے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.